بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ کل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو چیز آپ کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آزمائش و امتحان میں گھر گئے اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب یوسف علیہ السلام کو بھی محسوس ہونے لگا کہ اب یہ محل زیادہ دن تک میرے لیے یہاں ٹھہرنا بالکل ٹھیک نہیں رہے گا، اور یہاں رہنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ایمان کو بھی خطرہ پہنچ جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ یہ لوگ جس چیز کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں، اے اللہ آپ میری حفاظت فرما لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس گناہ کی طرف جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں میں اس کی طرف چلے نہ جاؤں، اور یہ جس چیز کی مجھے دھمکی دے رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں مجھے ڈرا رہے ہیں، قید خانے میں رہنے کے تعلق سے، سخت سزائیں دینے کے تعلق سے، اللہ اس سے جو پریشانی ابھی میرے سامنے آ رہی ہے، جس میں میرا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، میری عزت اور ناموس خطرے میں پڑ سکتی ہے، اللہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ پھر آپ میرے لیے قید خانے ہی کو پسند کر لیجئے، میں آپ کے اس فیصلے سے راضی اور خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور کل ایک آیت اس رکوع سے رہ گئی تھی، وہ تھی ثم بدلناہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ یہ آیت کل رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں، یعنی اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی پارسائی کے بہت سے دلائل ان لوگوں کے سامنے آ چکے تھے، اور عزیز مصر اس کا اقرار بھی کر چکا تھا، زلیخا نے بھی تمام معزز مہمانوں کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیا تھا، لیکن شہر میں جو لوگوں کے ہر ایک کے زبان پر جو یہ چرچا تھا، عزیز مصر یہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کی عزت کو بھی بچائے، معمولی بندہ تو تھا نہیں، تو عزیز مصر نے اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے اور اس واقعے کا چرچا ختم کرنے کے لیے مناسب یہی سمجھا کہ کچھ عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یوسف کی پاک دامنی کی بہت سے نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے مناسب یہی سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ وہ وقت آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش و امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے، جو سلسلہ شروع سے چلا تھا وہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہاں تو باپ کی جدائی، بھائیوں کا ظلم، کنویں میں ڈالا جانا، پھر اپنے دیار سے نکل جانا، شہر سے ان کو نکال دیا جانا، غلامی کا طوق ان کے اوپر ڈال دیا جانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مصر کے بازاروں کے اندر ان کو لا کر بکنا، اور پھر وہاں مصر کے اندر، عزیز مصر کے محل کے اندر ایمان کا خطرہ لاحق ہو جانا،
زلیخا کی طرف سے سخت آزمائش میں مبتلا ہو جانا، اور اب یہ ایک اور گھڑی آ پہنچی ہے آزمائش و امتحان کی کہ یوسف علیہ السلام اب قید خانے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کا نظام آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے یوسف کو جس مقام پر پہنچانا ہے، یوسف اس مقام پر اسی طریقے سے پہنچ پائیں گے، چونکہ کوئی بندہ اچانک کسی ایسے ہی بندے کو اٹھا کر تو تخت تاج پر نہیں بٹھا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی ہر تدبیر مصلحت ہے، اور اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کس کام کو کس وقت کیسا کیا جائے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، انسان نہیں جانتا، تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش بھی آ چکی کہ اب یوسف علیہ السلام جو عزت، راحت اور سکون اور ایک اندر کی جو زندگی ملی ہوئی تھی، لیکن وہ چین و سکون غارت ہو چکا تھا اندر۔ لیکن پھر بھی ایک انسان کو جو سہولیات محل کے اندر میسر تھیں، وہ سہولیات اب قید خانے میں تو نہیں مل پائیں گی۔ وہ سب سہولتیں، وہ سب ایسا کھانا پینا اور ایسی رہنا سہنا اوڑھنا پہننا، یہ جو سہولتیں وہاں یوسف علیہ السلام کو ملی ہوئی تھی، اب وہ یہاں ملنا تو ناممکن ہے۔ اور یہ بات یوسف علیہ السلام بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں مجھے میسر نہیں آ سکتی، لیکن کیوں برداشت کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو؟ وہ صرف برداشت کر رہے ہیں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے قیامت تک آنے والے مرد و عورتوں کو، دیکھو ایمان کی حفاظت کے لیے انسان جتنا سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو یوسف علیہ السلام کی طرح ہر سختی کو برداشت کر لینا چاہیے، لیکن اپنے ایمان پر داغ آنے نہیں دینا چاہیے۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ انسان مول لے، انسان کو بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور بندے بھی اندر داخل ہوئے۔ یہ 2 بندے کون تھے؟ روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا، اور ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ اس الزام پر ان پر مقدمہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے وہاں کچھ باتیں پوچھی۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل خانے میں گئے، یوسف علیہ السلام سے جو بھی ایک مرتبہ ملتا تھا، اللہ رب العزت نے ان میں وہ کشش رکھی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی تو وہ تو سراپا کشش ہوتی ہے، ان کی باتوں میں خیر، ان کی باتوں میں نورانیت، ان کے چہروں پر انوار، نورانیت، وہ ظاہر سی بات ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو تو خصوصی اس کے اندر مزید اور نعمت ملی ہوئی تھی حسن و جمال کی، تو کیا کہنا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے میں جا کر تمام قیدیوں کا دل جیت لیا، اور وہاں یوسف علیہ السلام نے جو اخلاق کا نمونہ پیش کیا، جو خدمت پیش کری، اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں بھی ایسے ہی گرویدہ ہو گئے جیسے باہر ان کے گرویدہ تھے، ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی ایک جماعت اندر تیار ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام ان کو خیر کی بات، اچھی بات بتایا کرتے تھے۔ جیل کے اندر یہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 لوگ داخل ہوئے تھے، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ زندگی دیکھی، بظاہر قرآن سے تو ایسا لگتا ہے کہ اندر جاتے ہی انہوں نے بات کرنا شروع کر دی، انہوں نے اپنا مسئلہ یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں
چونکہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، میں نے گزشتہ بھی آپ کو بتایا تھا، قرآن کریم جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے بس اتنا ہی قرآن کریم اس پر اکتفا کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ان کا حضرت یوسف سے یہ بات پوچھنا کئی سالوں کے بعد ہوا، چونکہ ظاہر سی بات ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، اچانک کوئی بندہ کسی سے تو کوئی بات پوچھتا نہیں، وہ جب اس کے تقوی کو دیکھ لیتا ہے، اس کی زندگی کو دیکھ لیتا ہے، اس کی باتوں کو سن لیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ واقعی اہل ہے، اس سے خاص بات پوچھی جائے، اپنے مشورے اس سے کیے جائیں۔ تو جب ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کی ایسی پاکیزہ زندگی آئی تو اب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کچھ خواب انہوں نے دیکھے تھے، اس خواب کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ بعض مفسرین نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے خواب دیکھا نہیں تھا، بلکہ جھوٹا خواب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، یا یوسف علیہ السلام کی آزمائش و امتحان کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا۔ خواب کے اندر جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بڑی گناہ کی بات ہے، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ ابھی آئے گا۔ تو انہوں نے خواب جو دیکھا وہ خواب یہ آئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے ایک دن کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے اعصر خمرا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور ہوتا ہے وغیرہ ایسی چیزوں سے شراب تیار کی جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب تیار کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، نبئنا بتأویلہ، ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، انا نراک من المحسنین، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کے سامنے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے وہ لوگ متاثر ہو گئے تھے، وہاں رہنے والا ہر بندہ متاثر ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی اتنی پاکیزہ زندگی، یوسف علیہ السلام کی اتنی اچھی زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام کے اتنے پاکیزہ اخلاق۔ تو یہ اپنے خواب کو پوچھ رہے ہیں اور آگے یہ لفظ کہہ رہے ہیں انا نراک من المحسنین، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، نیک لوگوں کا چہرہ دیکھتے ہی ان کی نیکی کا اندازہ عام طور پر ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے ہر مرتبہ، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہی دل سمجھ جاتا ہے کہ یہ چہرے جھوٹے نہیں ہیں، یہ پکی یقینی چیز ہے۔ نیک لوگوں کے چہروں کا حال یہ ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اذا رأوا ذکر اللہ، کہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ نیک لوگوں کا چہرہ واقعی ایسا ہوتا ہے، ان کی زندگیاں اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں، اس لیے تو ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان کے چہرے چمکتے ہوئے چہرے ہیں، ان کا دل نورانیت ہوتا ہے نیک لوگوں کا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے چہروں پر انوارات، ان کے چہروں پر نورانیت اتنی ہوتی ہے، اس لیے گناہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، گناہ کی برائیوں میں علماء نے لکھا ہے چہرے سے نورانیت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔
اور نیکی کا تقوی کا فائدہ یہ ہوتا ہے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں سے چمک ظاہر ہوتی ہے، ان کی پیشانیوں سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، نور ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما۔ یوسف علیہ السلام نے جو انہوں نے خواب پوچھا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر سے پہلے مناسب سمجھا کہ ان لوگوں کو دعوت دی جائے۔ وہاں کا ماحول، مصر کا ماحول مشرکانہ ماحول تھا، اور ایسے ماحول کے اندر نبی کا بعثت کا، دنیا میں آنے کا، دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے جو مقصد ہوتا ہے، بنیادی مقصد ہوتا ہے، وہ توحید کو عام کرنا اور شرک کو ختم کرنا۔ یہ ہر نبی کے آنے کا بنیادی مقصد ہے۔ نبی اپنی امت سے جب بات کرتا ہے تو سب سے پہلے امت سے توحید کی بات کرتا ہے، کہ توحید کی دعوت سب سے پہلے امت کو دیتا ہے۔ اس لیے کہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ انسان کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، اعمال اکارت چلے جاتے ہیں، اعمال اللہ برباد کر دیتا ہے شرک کی وجہ سے، اور قیامت کے دن کی رسوائی یہ ہے اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا پروردگار معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی بہت ضرورت ہے، انسان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا، بہتر یہ سمجھا کہ میں پہلے ان کا خواب بتانے سے پہلے میں ان کو اگر اصل بات کروں گا تو یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اصل میں یہ بات یوسف علیہ السلام نے توحید کی بات جو ان سے کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ یوسف علیہ السلام کو نیک سمجھ کر آئے، یہ یوسف علیہ السلام کو خاص اپنا سمجھ کر آئے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے جو بات رکھی ہے وہ ان کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور وہ اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس خواب کی تعبیر لینا وہ چاہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی پسند کیا کہ کیوں نہیں میں ان کے شوق اور جذبہ اور جس چیز کو یہ چاہتے ہیں ذرا اس کو تھوڑا روک کر ان کو اصل دین کی دعوت دے دوں، چونکہ ان کو جو دوسری بات سننی ہے اس سے پہلے میری یہ بات بڑے آرام سے سنیں گے یہ لوگ، اور پھر میں ان کے خواب کی تعبیر دوں گا۔ نبیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ نبی سب سے پہلے اپنی امت کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، ان کو صحیح راستے پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، ان کے غلط نظریات، غلط عقائد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یاتیکما طعام، قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ اس کا مطلب بعض مفسرین تو یہ بتاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اطمینان دلایا کہ میں تمہارے ان خوابوں کی تعبیر ابھی تھوڑی دیر میں بتا دوں گا، اور جو کھانا تمہیں جیل سے ملنے والا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی بتا دوں گا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے جو کھانا تمہیں جیل سے ملنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس مرتبہ کون سا کھانا تمہارے پاس لایا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی باتیں وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ آپ ان دونوں کو توحید کی دعوت دینا چاہتے تھے، اور ان کو آپ اس کا علم کا بھی ان کو پتہ چل جائے کہ یوسف کے پاس جو علم ہے وہ ایسا ہی علم نہیں ہے، اور یوسف جو بات بتاتے ہیں، جو علم اللہ نے ان کو دیا ان میں سے بتاتے ہیں، تو جب میری یہ بات سنیں گے تو اور میری دعوت کو توجہ سے سنیں گے۔
یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو کس طریقے سے راہ راست پر لانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں ایک طرف دیکھیے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو فرماتے ہیں لا یاتیکما طعام ترزقانہ، کہ کھانا تمہارے پاس، قید خانے میں جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ نہیں آ پائے گا. میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا، یا تو خواب کی حقیقت تمہیں بتا دوں گا، یا کھانا جو آنے والا ہے میں پہلے بتا دوں گا تمہیں وہ کون سا کھانا آنے والا ہے. آج تمہیں کیا کھانا ملے گا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم کا حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے. مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے پہلے میرا ایک بات ضرور سن لو. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دونوں قیدی ان پر خواب کی تعبیر کے بارے میں بھروسہ کر رہے ہیں، انہیں نیک بھی سمجھتے ہیں، تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دین حق کی دعوت دینا مناسب ہے. بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ ان میں سے ایک کی خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اس کو سولی چڑھایا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بندہ غیر ایمان یعنی کفر کے ساتھ اگر سولی پہ چلا تو یہ بیچارہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یہی چاہتے تھے کہ یہ بندہ ایمان لے کر آ جائے اور اس کے بعد میں ان کی تعبیر دے دوں، میں ان کو دعوت دے دوں پھر ان کی تعبیر دے دوں. اللہ ہو سکتا ہے ان کو ایمان سے نواز دے، دنیا میں گرچہ یہ سولی پہ چڑھ جائیں گے لیکن آخرت کے اندر تو ان کو نجات مل جائے گی. یہی پیغمبرانہ اسلوب ہے کہ پیغمبر جب کوئی مناسب موقع دیکھتا ہے تو اپنی دعوت کو پیش کرنے سے ذرا بھی نہیں چکتے، فوراً اپنی دعوت کو پیش کرتے. تو فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں. میں ان لوگوں کا ایمان چھوڑ چکا ہوں. واتبعت، اب میں پیروی کس کی کرتا ہوں؟ تو کہنے واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے. ہمیں یہ حق نہیں ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں. یہ توحید کا عقیدہ ہے. ہمارے لیے بات جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک کرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرا دیا. اپنا تعارف کیا کرایا؟ کہ میں ان لوگوں کے دین کو چھوڑ چکا ہوں جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، گویا کہ شرک کرتے ہیں. میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں تو صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، باقی اس کے علاوہ تم نے جتنے خدا بنا رکھے ہیں میں ان میں سے کسی خدا کو نہیں مانتا. میرا خدا تو بس اللہ ہے. اور میں پیروی کون سے راستے کی کرتا ہوں؟ میں جس دین کی پیروی کرتا ہوں، فرمایا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کرتا ہوں، یہی میرے ہیں اور میں انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوں. گویا کہ سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا اور پھر اس کے بعد فرمایا یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے؟ یعنی کون سا خدا زیادہ بہتر ہے؟ ایک خدا جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کے قبض قدرت میں تمام کائنات ہے، تمام چیزیں ہیں، وہ زیادہ طاقتور ہے،
وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ متفرق خدا جو جن کے قبض قدرت میں کوئی چیز نہیں ہے، جو پتھر اور مورتی وغیرہ کے لوگ بنا لیتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی دعائیں کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجت و ضرورت رکھتے ہیں، جن کے قبض قدرت میں کچھ نہیں ہے؟ بتاؤ کون سا خدا زیادہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ جن چیزوں کو تم لوگ پوجتے ہو یہ تو صرف ایک نام ہے جو تم نے رکھ لیے۔ یہ نام تمہیں کس نے بتائے؟ یہ تو تمہارے باپ داداؤں نے نام گھڑ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی نے یہ حکم دیا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے کلمات آپ دیکھیں کیسے ان لوگوں کو دعوت دین دے رہے ہیں اور توحید کا تعارف ان کو کرا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر پوجتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو، عبادت صرف تنہا ایک اللہ کی کرو۔ وہ اللہ جو تمام چیزوں پر قادر ہے، جس کے قبض قدرت میں تمام کائنات ہے، تم اس کو چھوڑ کر خالی ایک اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے اور اپنے طور پر رکھے ہوئے نام، نہ تمہارے پاس ان کی کوئی دلیل ہے نہ کچھ ہے، تم ان کو پوچھتے ہو۔ یوسف علیہ السلام کی یہ جو دعوت تھی، یہ دعوت کا اثر ان کے اوپر پڑا۔ آگے یوسف علیہ السلام مزید ان سے گفتگو کر پاتے ہیں، یا صاحب السجن، یہاں سے اب یوسف علیہ السلام ان کی خواب کی تعبیر دینا چاہتے ہیں۔ پہلے دین کی دعوت ان کے سامنے رکھ دی، پوری حقیقت اپنا تعارف ان کے سامنے رکھ دیا، اپنے پاس جو اللہ کی طرف سے اللہ نے جو علم دے رکھا تھا اس علم کا تعارف کر دیا کہ میں اپنی طرف سے نہیں بولتا، میرا اللہ مجھے جو سکھاتا ہے میں بس وہ بات کرتا ہوں۔ اور پھر دوسری اوپر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہت کھلے انداز میں اور واضح الفاظ میں ان کے جس اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ جس کو پوجتے تھے ان کی مذمت اور ان کی کمزوری ان کے سامنے عیاف کی، اور پھر اللہ کا تعارف کرایا اور اللہ رب العزت کی قدرت ان کے سامنے بتائی، اور پھر جو ہے اب اصل مقصد پر یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں جس کے لیے یہ لوگ آئے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر دی، یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو۔ اما احدکما، تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، تم میں سے ایک کا تو معاملہ یہ ہے، اور دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام نے الگ الگ نام لے کر نہیں کہا۔ مفسرین فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم میں سے ایک کا حال یہ ہوگا، دوسرے کا حال یہ ہوگا۔ دوسری چیز، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ الفاظ فرمائے، دونوں کی تعبیر دی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق وہ یہ ہے، جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ خواب ان کا گھڑا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے فوراً آگے سے یہ کہا کہ معاف کریں، ہم نے تو یہ خواب نہیں، یہ تو ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات آپ کے سامنے کری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان،
کہ جس معاملے میں تم پوچھ رہے ہو اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے، یعنی اب کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کچھ تم نے بتایا تھا وہ میں نے جواب دے دیا اور اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ صحیح ہو کر رہے گا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی خواب کے اندر بھی جھوٹ وغیرہ سے احتیاط کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں دونوں تفسیریں ہیں کہ ایک تو اگر وہ سچے تھے اپنے خوابوں کے اندر تو فرما دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ یہ جو میں تمہیں خواب دے رہا ہوں یہ میری خواب کی تعبیر ایسی کی ایسے ہی پوری ہوگی، جیسا میں تمہیں بتا رہا ہوں ایک وقت آئے گا تمہارے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ اور اگر دوسری تفسیر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اگر یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے جھوٹا خواب گڑھ رہے تھے تو ان کا جواب بھی یوسف علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اب تمہیں اس بات کو پلٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو فیصلہ اللہ کو کرنا تھا وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک، کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ آقا سے مراد بادشاہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قیدی کے بارے میں فرمایا تھا وہ چھوٹ جائے گا، واپس جا کر حسب معمول اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ اس سے آپ نے یہ بات فرمائی کہ تم اپنے آقا یعنی بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک شخص بے گناہ جیل میں پڑا ہے، اس کے معاملے پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر یہ ہوا کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی اور وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا، چنانچہ وہ کئی برس قید میں رہے۔ یعنی ہوا یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جا کر میرا تذکرہ کرے کہ وہاں ایک بندہ ہے اور اس بندے نے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، لہٰذا آپ اس کو بلائیے اور وہ بے قصور ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ رب العزت کی ہر چیز میں مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بندے سے جو یہاں سے چھوٹا بادشاہ کے دربار میں گیا، بالکل اس کے ذہن سے وہ بات نکلوا دی جو یوسف علیہ السلام نے اس کو بتائی تھی کہ تم وہاں جا کر میرا تذکرہ کرنا۔ چنانچہ اس صورت کے اندر آج کا جو ہمارا درس رہا ہے، اس کے اندر ہمارے سامنے کئی ایک چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں۔ نمبر ایک چیز یہ آئی ہے کہ انسان کبھی بھی ہمیشہ انسان کو اللہ رب العزت نے، چونکہ اب قیامت تک انبیاء علیہ السلام نہیں آئیں گے، اب یہ ذمہ داری امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ اچھائیوں کی بات کرنا، برائیوں سے روکنا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، سنت کی دعوت دینا، شرک اور بدعات اور رسومات سے روکنا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ انسان کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیشہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ لوگ دین کے داعی ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں بس اسی کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے بس اس اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے۔ جن اللہ کے بندوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ کے بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی مزاج ہونا چاہیے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب خواب پوچھنے کے لیے لوگ آئے، لیکن چونکہ ڈر تھا اندر اس قوم کو غلط راستے سے نکالنے کا، تو سب سے پہلے ان کے خواب کی تعبیر نہیں دی بلکہ سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی۔